پیارے اسلامک دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جب شوہر نے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارا تب بیوی نے اس کی شکایت کرنے کی بات کی، اور جب بیوی شوہر کو بددعا دینے لگی تب شوہر کا کیا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ان 15 برائیوں کے بارے میں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 15 برائیاں ظاہر ہو جائیں گی تو امت مصطفیٰ پر بہت بڑی آفتیں آئیں گی، مصیبتیں ٹوٹیں گی۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ پیارے اسلامک دوستوں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے ہی بڑی بے دردی سے مارا، جسے دیکھ کر بچے خوفزدہ ہو کر رونے لگے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر ہاتھ مارا تو روتے ہوئے بیوی نے کہا، میں جا کر تیری شکایت کروں گی۔ اس پر وہ شوہر کافی غصے میں بولا، تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے باہر جانے کی اجازت دوں گا؟ بیوی کہنے لگی، تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے دروازے اور کھڑکیوں سمیت سارے رابطے کے دروازے بند کر دیے ہیں، اس لیے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا؟ شوہر انتہائی تعجب کے ساتھ بولا، پھر تم کیا کرو گی؟ کس سے میری شکایت کرو گی؟ جب میں تمہیں باہر جانے نہیں دوں گا، تمہیں کسی سے ملنے نہیں دوں گا، تو پھر کون ہے جس سے تو میری شکایت کرے گی؟ بیوی نے کہا، میں رابطہ کروں گی۔ تب شوہر بولا، تیرا موبائل میرے پاس ہے، اب جو تو چاہے کر لے، دیکھوں گا کون تیری مدد کرے گا۔ جیسے ہی بیوی حمام یعنی کہ واش روم کی طرف گئی، ویسے ہی شوہر نے سمجھا شاید یہ حمام باتھ روم کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، اسی لیے شوہر بھاگ کر جلدی سے واش روم کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن یہ بیوی نکلنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی ہے تو وہ واپس اندر آیا اور واش روم کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بیوی کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی جب باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ بیوی نے کہا، میں تیری صرف اپنے رب سے شکایت کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے، اس سے مجھے تیری بند کھڑکیاں، تیرے بند دروازے اور موبائل سمیت کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ شوہر نے اپنا رخ بدلا اور کرسی پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بیوی اندر جا کر کے نماز ادا کرنے لگی اور خوب لمبا سجدہ کیا۔ شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب بیوی نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لیے کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں۔ بیوی نے پرسوز لہجے میں کہا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں اس سب کے بعد بھی جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ ہرگز نہیں۔ شوہر بولا، باخدا یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا ہے، میں نے قصداً ایسا نہیں کیا۔ بیوی کہنے لگی، اسی لیے میں تیرے لیے تھوڑی بد دعا پر اتفاق نہیں کر سکتی، بد دعائیں تو میں شیطان کے لیے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں اتنی احمق ناشکری نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کے لیے بد دعا کروں۔ شوہر نے جب بیوی کی یہ باتیں سنی تو شوہر کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار لگ گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ بیوی نے کہا، میں آپ کو اللہ پاک کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ تو یہ ہے وہ نیک بیوی جس کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول نے خیر خواہی کی تاکید کی ہے۔ پیارے اسلامک دوستوں، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو اس امت پر بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹیں گی۔ تو وہ 15 ارتکاب کون سے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو اس امت پر بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا، وہ کون سی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے امت پر بلائیں اور مصیبتیں ٹوٹیں گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو شاخصی دولت مان لیا جائے گا۔
नंबर 2, अमानत को गनीमत समझ लिया जाएगा। नंबर 3, ज़कात को तनाब समझ लिया जाएगा। नंबर 4, इल्म दीन दुनिया तलबी के लिए सीखा जाएगा। नंबर 5, मर्द अपनी बीवी की अतात करने लगेगा। नंबर 6, बच्चे अपने माँ की नाफरमानी करने लगेंगे। नंबर 7, आदमी अपने दोस्त के साथ नेक सलूक करेगा और अपने माँ बाप के साथ सख्ती और बदअखलाकी से पेश आएगा। नंबर 8, मस्जिद में शोरगुल होने लगेगा। नंबर 9, जब कबीले का सरदार बदतरीन शख्स बन जाएगा। और नंबर 10, कौम का सरबराह जलील तरीन शख्स होगा। नंबर 11, आदमी का एजाज़ो इकराम उसके शर से बचने के लिए किया जाएगा। नंबर 12, लोग कसरत से शराब पीने लगेंगे। नंबर 13, मर्द भी रेशम के कपड़े पहनने लगेंगे। नंबर 14, नाचने गाने वाली औरतों और गाने बजाने वाली चीज़ों को अपना लिया जाएगा। नंबर 15, इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों पर लानत भेजेंगे। तो उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजला, जमीन के धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने और पत्थरों के बरसने का इंतजार करो और उन निशानियों का इंतजार करो जो एक के बाद एक इस तरह आएंगी जैसे किसी हार की लड़ी टूट जाने से उसके दाने एक के बाद एक करके बिखरते चले जाते हैं।